کہ کیا بیاں ہو مرتبہ مختوم ملت آپ کا، کیا بیاں ہو مرتبہ مختوم ملت آپ کا، چار سو شہرا ہے یا مختوم ملت آپ کا، چار سو شہرا ہے یا مختوم ملت آپ کا، اور مفتی اعظم نے دی اپنی خلافت آپ کو، مفتی اعظم نے دی اپنی خلافت آپ کو، دیکھ کر تقوی شاہ مختوم ملت آپ کا، دیکھ کر تقوی شاہ مختوم ملت آپ کا، اور بالیقین دنیا میں اعلیٰ ہو گیا ادنا سے وہ، بالیقین دنیا میں اعلیٰ ہو گیا ادنا سے وہ، قرب جو بھی پا گیا مختوم ملت آپ کا، قرب جو بھی پا گیا مختوم ملت آپ کا، اور بالیقین فضل رب سے ہے مقدر کے دھنی وہ سب جنہیں، فضل رب سے ہے مقدر کے دھنی وہ سب جنہیں، ہاتھوں میں دامن ملا مختوم ملت آپ کا، ہاتھوں میں دامن ملا مختوم ملت آپ کا۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قبولیت اعمال کا دار و مدار عقائد کی صحت پر ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوتی، جس طرح بغیر جڑ کے کوئی درخت سرسبز و شاداب ہو کر منازل ارتقاء طے نہیں کر سکتا، جس طرح بغیر بنیاد کے کوئی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، بالکل اسی طرح بغیر عقیدہ صحیحہ کے کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، جتنا چاہے روزہ رکھ لیں، جتنی دفعہ چاہے حج عمرہ ادا کر لیں، جتنی چاہے نیکیاں کر لیں، اگر آپ کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج و زکوٰۃ، آپ کے فرائض واجبات اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب آپ کا ایمان و عقیدہ درست ہوگا، آپ کا ایمان و عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عقائد پر زور دیا ہے کہ لوگوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گوارا نہ کرو جن کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، جو بددین ہیں، جو بد مذہب ہیں، خود بھی ان سے دور رہیں اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھیں۔ خاص کر آج کے اس پرفتن دور میں تو ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کے تعلق سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بڑا سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دور جو ہے فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، کب کدھر سے ہمارے ایمان و عقیدے پر حملہ ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے امام نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہ دور جو ہے نا بڑا پرفتن دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کے تعلق سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہر مسئلے میں آپ کمپرومائز کر لیں، ہر مسئلے میں آپ سمجھوتا کر لیں، لیکن جب بات ایمان و عقیدے کی آ جائے، جب بات جانے ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آ جائے، تو پھر کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ جب بات مصطفیٰ کریم کی آ جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ جب بات مصطفیٰ کریم کی آ جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بات میرے آقا کی آ جائے تو پھر نہ ہمیں جان دیکھنا ہے، نہ مال دیکھنا ہے، نہ اولاد دیکھنا ہے، نہ خاندان دیکھنا ہے، بلکہ سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر کے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں، نام پر
سب کو وعدہ کرنا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جب بات مصطفیٰ کریم کیا جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارے لیے ہمارے حضور کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے حضور کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے ہماری جان ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ہماری عزت ضروری نہیں ہے ہمارے لیے صرف حضور کی عزت و ناموس ضروری ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے جب بات مصطفیٰ کریم کیا جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لہجہ نرم اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بات مصطفیٰ کریم کیا جائے تو ہمیں نرم لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دشمن احمد پر شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اعلیٰ حضرت کی شعر کا مصداق بن کر ہمیں میدان عمل میں اترنا ہے اور کام کر کے بتلانا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پر من مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر من مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے حضرات گرامی وقار تو میں عرض کر رہا تھا ایمان و عقیدے کے تعلق سے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ایمان و عقیدے کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور سب سے ضروری جو ہے وہ علم دین ہے وہ دین کا بنیادی علم ہے وہ دین کا بیسک نالج ہے اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے وکیل بنانا ہے جج بنانا ہے جو بنانا ہے بنائیے لیکن خدا را سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے اور پھر دین کا اتنا علم دے دیجئے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں رہے کسی بھی میدان میں رہے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے اپنے فرائض واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دے دیجئے کہ انہیں وضو اور غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے انہیں نجاست و طہارت کا مسئلہ معلوم ہو جائے اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دے دیجئے کہ کل کو آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہو اور آپ کا بیٹا جنازے کی صف میں کھڑا ہو تو آپ کے بیٹے کو جنازے کی دعا بھی یاد ہو جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دیجئے اور یاد رکھیں اتنا علم تو ہر انسان پر حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے اپنے فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے عرص مخدوم ملت سے میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے وکیل بنانا ہے جو بنانا ہے بنائیے لیکن خدا را سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیے سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بنائیے اور پھر دین کا اتنا علم دے دیجئے کہ وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں رہے کسی بھی میدان میں رہے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے اپنے فرائض واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دے دیجئے بس انہی چند کلمات خیر کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جو شعر ہمیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے دیا ہے اور یہ صرف ایک شعر ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیغام ہے ایک درس ہے ایک سبق ہے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو